فضا اداس ہے اچھی سی کوئی بات کرو، فضا اداس ہے اچھی سی کوئی بات کرو، میرے کریم کی پیاری سی کوئی بات کرو، ذرا نگاہ منور کا ذکر چھیڑو ظہیر، زبان شیریں کی میٹھی سی کوئی بات کرو۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی خلق الارضین والسماوات والصلاة والسلام علی محمد صاحب المعجزات وعلی آلہ واصحابہ ذوی الکرامات، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم القدیم الکریم الرؤوف الرحیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ امام اجل امام الائمہ امام احمد بن شعیب النسائی علیہ الرحمۃ السنن الصغریٰ، جنوں عرف عام وچ سنن نسائی شریف کہا جاندا ہے، صحاح ستہ وچ چوتھے نمبر تے بروایت دیگر پانچویں نمبر تے شمار ہوندی ہے۔ ایک کتاب جڑی میرے کول موجود ہے قدیمی کتب خانہ کراچی تو دو جہازی سائز دیاں جلداں وچ چھپی ہوئی ہے۔ اس کتاب دی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 191 تے میلاد والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا اے فرمان خوشبودار موجود ہے جڑا پڑھ کے سناون لگا سینے ٹھنڈ پاون لگا۔ ان ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاء ذات یوم والبشر یرا فی وجہہ فقال انہ جاءنی جبریل علیہ السلام قال ان ربک یقول یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام اما یرضیک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یصلی علیک احد من امتک الا صلیت علیہ عشرا ولا یسلم علیک احد من امتک الا سلمت علیہ عشرا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت جناب ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماندے نے کہ ایک دیہاڑے زہرا دے کریم بابا جان حسنین دے کریم نانا جان باہر تشریف لے آئے۔ البشر یرا فی وجہہ، سرکار کائنات دے چہرے تو خوشیاں پئیاں چلک دیاں نے۔ حالانکہ حضور جدوں بھی اپنے غلاماں دے جمگھٹے وچ آوندے سن تے ایک دل نواز اور دل نشیں تبسم حضور دے ہونٹاں تے سجیا رہندا سی۔ بریلی والے مرشد نے کہا ہے نا، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ، سرگودے والیوں بولنا پینا جے اس تبسم کی عادت پہ۔ لیکن آج خوشیاں حضور دے چہرے تو پھوٹ رہیاں نے۔ عرض کیتا مدینے دیا تاجدارا، انج لگدا ہے کہ جے میں بیک گراؤنڈ اچ کوئی بہت وڈی خوشخبری ہے، تو آڈا ڈاڈا مسکرانا بے سبب نہیں۔ خوشیاں دی وجہ کی ہے؟ سرکار نے فرمایا انہو جاءنی جبریل، کیوں نہ مسکراواں، ہونے میرے کل فرشتیاں دا سردار جبریل آیا ہے۔ آ کے عرض پرداز ہویا
یا رسول اللہ ان ربک یقول، اے اللہ دے پیارے رسول بے شک تہاڈا رب تانوں مخاطب کر کے مستفسر اللہ پوچھدا ہے اما یردیک یا محمد، اے کالیاں زلفاں والے محبوب محمد تو اجے بھی راضی نہیں ہویا؟ اچھی بولو نا یار، کیا محبوب پیارے تو اجے بھی راضی نہیں ہویا؟ حضرات اسی جملے دا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیتا ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اللہ یصلی علیک احد من امتک الا صلیت علیہ عشرا۔ پیارے حبیب کیا تو اس گل تے راضی نہیں ہویا کہ تیرا کوئی امتی تیری بارگاہ وچ ایک واری درود بھیجے اسی رب ہو کے او دے اتے 10 واری رحمتاں دا نزول فرمائیے؟ وَلَا يُسَلِّمَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِكَ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا۔ پیارے حبیب کیا تو اس گل تے راضی نہیں ہویا کہ تیرا کوئی امتی تیری بارگاہ چ ایک باری سلام دا ہدیہ پیش کرے، اساں رب ہو کے او دوں 10 واری سلام بھیجیے؟ حضرات اس حدیث پاک تو پتہ کی چلیا کہ مصطفیٰ اپنی امت دی پلائی چاندے نے تے خدا چاندہ ہے میرے محبوب دے امتیاں دے ہونٹاں تے ہر ویلے میرے محبوب دا درود سجیا رہے، سلام سجیا رہے، تاکہ اس درود و سلام نو بنیاد بنا کے میں اپنے محبوب دی لاڈلی امت واسطے ابواب رحمت ابواب کرم کھول دے ماں۔ پڑھئے الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ عربی آقائے دنیا سج گئی ہے۔ کلام میرا لکھیا ہویا پر حقیقت تے مبنی اور ہر سنی دے جذبیاں دی ترجمہ نے کی خیال ہے؟ گلزار طیبہ والے ہو مل کے میرے نال پڑھنا یا میں جانا تے میری سپیچ جانے؟ مل کے پڑھو گے نا میرے نال؟ ہاں نہ کر دے رہا کرو، ذرا خطیب نو حوصلہ رہندا ہے کہ بھئی میں زندہ بندیاں وچ تقریر پیا کرنا تے میرا گمان ہے صرف زندیاں وچ نہیں بیٹھا، زندہ دلاں وچ بیٹھا وا۔ ساریاں نے رل کے دنیا سج گئی ہے، یہ 4 لفظ حضور دے 4 یاراں دے نام دے، حضور دیاں 4 عصمت و عزت و رفعت معاب 4 تیاں دے نام دے، یہ 4 لفظ ساریاں نے میرے نال مل کے پڑھنے نے۔ بولو عربی آقائے دنیا سج گئی ہے، رب نے کرم کمائے دنیا سج گئی ہے۔ بولو عربی آقائے دنیا سج گئی ہے، سج گئی ہے، سج گئی ہے، سج گئی ہے، رب نے کرم کمائے دنیا تے اج وہ آیا جیدی خاطر اللہ نے، اج وہ آیا جیدی خاطر اللہ نے، دو میں جہان بنائے دنیا سج گئی ہے، رب نے کرم کمائے دنیا سج گئی ہے۔ تو بولو عربی آقائے دنیا، مکی آقائے دنیا، رب نے کرم کمائے دنیا، شرق تو لے کے غرب دیاں اجمامان، شرق تو لے کے غرب دیاں اجمامان، پتر رب ورتائے دنیا سج گئی ہے،
سج گئی ہے سج گئی ہے رب نے کرم کمائے دنیا سج گئی ہے کہیے نہ عربی آقا آئے یہ رب نے کرم کمائے دنیا تے اہل سنت ہن اے دیکھو نا میلاد شریف دا چند نظر آ گیا ہے نا ہن ویکھیو سویر دن چڑھنا ہے ہر پاسے ہریاں ہریاں جھنڈیاں نظر آنیاں نے جدوں رات پینی ہے ہر پاسے جگمگ جگمگ دیے جلنے نے سنیاں نے رونقاں لا دینیاں نے بستی بستی اہل سنت نے ویکھو بستی بستی اہل سنت نے ویکھو انج میلاد منائے دنیا سج گئی ہے رب نے کرم کمائے دنیا سج گئی ہے بولو عربی آقا آئے تے خون دے پیاسے بن گئے بھائی بھائی ظہیر خون دے پیاسے بن گئے بھائی بھائی ظہیر جھگڑے رب مکائے دنیا سج گئی ہے سج گئی ہے سج گئی ہے رب نے کرم کمائے دنیا سج گئی ہے عربی آقا آئے ذی منزلت علماء و مشائخ اہل سنت سادات کرام ملی مذہبی سماجی سیاسی شخصیات کارکنان سنی تحریک پاکستان اہل علاقہ انتظامیہ مسجد حاضرین و ناظرین و سامعین ذوی الاحتشام اج دا اے سونا پروگرام جشن میلاد مصطفیٰ دے حوالے نل تساں احباب دے چک پٹیاں والا ضلع سرگودہ دے اندر انعقاد پذیر ہے میں دعا گو ہاں اس مسجد دے پیش امام خطیب سنی تحریک دے ممبران اور اس چک دے نوجوان سنی مسلمانہ جنہاں نے اج دی اس بزم نو سجان وچ کلیدی کردار ادا کیتا ہے اللہ انہاں دے شباب وچ برکتاں دا نزول فرمائے انہاں دے رزق حلال وچ بے پناہ برکتاں دا نزول فرماندیاں ہویاں دین و دنیا دیاں تمام مسرتاں اور خوشیاں دے نال غیرت ایمانی عطا فرمائے حضرات میں انشاءاللہ العزیز سرکار دی آمد دے حوالے نل ہی کچھ گلاں عرض کرنیاں نے قرآن کریم بچوں چوتھا پارہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 164 دوران خطبہ تلاوت کیتی ہے گفتگو دا آغاز اسی آیت پاک دے ترجمے اور مفہوم تو کرنے ہیں بے نیاز نے ارشاد فرمایا لقد تحقیق من اللہ اللہ نے احسان کیتا بولیے اللہ نے کی کیتا علی المؤمنین کنہ ہوتے مومناتے ڈٹ کے بولو کنہ ہوتے جدوں بعثا انہیں مبعوث فرمایا فیہم اونا دی اندر یعنی مومنہ دی اندر رسول ایک عزت والا رسول حضرات اور کسے بندے دے ایمان تے بحث ہووے تے ہووے اما آمنہ طاہرہ اور بابا عبداللہ ذبیح و کریم دے ایمان تے بحث نہیں ہو سکتی کیونکہ بابا عبداللہ اووے
جدی پشت دے وچ مصطفیٰ آئے اما آمنہ او نے جنہ دے شکم اطہر دے وچ مصطفیٰ آئے فیہم اللہ فرماندہ ہے مومنہ تے احسان کیتا انہ دے اندر عزت والا رسول بھیجیا من انفسہم تے او انہ دی صنف وچوں ہیں انہ دی نو وچوں ہیں تے کردہ کی یہ یتلو علیہم آیاتی ہی انہ اتے او دیاں آیتاں تلاوت کردہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ اور انہ نو پاک کردہ ہے سیگا مزاردہ عربی زبان وچ مزاردہ سیگا دوام تجددی دی خواہش کردہ ہے زمانہ حال اور زمانہ استقبال دوما زمانیات بیق وقت دلالت پیش کردہ ہے حضرات اللہ فرماندہ ہے او سونا محبوب انہ ایمان والیاں نو پاک کردہ بھی ہے کردہ روے گا بھی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور انہاں نو کتاب و حکمت دی تعلیم دے زیور نل آراستہ کردہ ہے تے کردہ روے گا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي دَلَالٍ مُبِينٍ اور حالانکہ او لوگ اس تو پہلا کھلی گمراہی وچ سن حضرات اس آیت پاک نو بنیاد بنا کے اگر میں انج کما تے غلط اور بے جانا ہوئے گا کہ میرے مصطفیٰ دا میلاد اللہ دا احسان سرکار غم دے ماریاں دے غم ڈالن آئے نے پکھیاں تے مفلسانو پالن آئے نے دکھاں دی تاریکی بھری رات اندر خوشیاں دے دیوے بالن آئے نے لو اے میری تقریر دا عنوان دے ایک کھلبلی کتے تسی ختم کر دیو نا تذبذب ختم ہو جائے ڈسٹربنس ختم ہو جائے تو انشاءاللہ میں پھر کچھ گلاں پیش کراں جنہ نال توڑا سینہ مدینہ بنے توجہ ہے سب دی اے نینا دے دیپ میرے ول کرو دل نل دل جوڑو دماغ نل دماغ جوڑو انشاءاللہ وعدہ ریا سینہ مدینہ بنا کے جاواں گا جتنیاں بھی گلاں کرنیاں نے انہاں چو ہر گل دا تعلق یا رب دے قرآن نہ لوے گا یا کربلا دے مظلوم سادات دے جد کریم دے فرمان نہ لوے گا حضرات میں عرض کیتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم پکھیاں نو پالن آئے نے غم ٹالن آئے نے تے خوشیاں دے دیوے بولو نا یار خوشیاں دے دیوے خوشیاں دے دیوے حضرات گرامی میں گل کولونی کی تھی او جامع الترمذی کتاب الدعوات اندروں حدیث مبارکہ پڑھ کے سناوا ان عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رجلا دریر البصر اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ علیک الصلاة والسلام ادعو اللہ لی ان یعافینی فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت أخرت لك وهو خير وإن شئت دعوت لك قال ادعه فأمره أن يتودع فيحسن وداءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بحق محمد النبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی قد توجہت بک الى ربی فی حاجتی حاضی لتقضى اللہم فشفعہ فی او کما قال علیہ السلام تاجدار کائنات مفکر موجودات جلوہ فرمانے حضرت عثمان ابن حنیف کہندے نے ایک بندہ آگیا جدی دو میں اکھاں دے دیوے بجے ہوئے نے نبینائے پیدائشی نبینائے مادرزاد اندھائے آکے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ وچ بیٹھ گیا ہے عرض کردہ ادعو اللہ لی ان یعافینی سنیا اللہ کولو میرے واسطے عافیت دی دعا منگو شارحین حدیث کہندے نے کہ لفظاں دے پردے وچ کہہ رہے ہیں آقا منو اکھاں چاہی دیاں نے اللہ کولوں لے دے وہ نا
مینوں اکھاں دے دیوے چاہیدے نے کیونکہ سونیا تو خوشیاں دے دیوے بالن آیا ہے آقا مینوں اکھاں دے دیپ چاہیدے نے کیونکہ سونیا میں بھی چاہنا وا میں اللہ دی کائنات ویکھاں رب کریم دی دنیا دے گلو گلزار ویکھاں باغ و بہار ویکھاں آمینہ دے چاندہ رخ پر انوار ویکھاں آقا میں بھی چاہنا وا میں تہاڈا رخ نبوت ویکھا میں ترجمانی کیتی ہے اس نبی نہ صحابی نے قدم چوم کے انج کیا ہوئے گا آقا میری ایک خواہش ویکھ کے ایک پیار ملے تیرا دیدار ملے تیرا ایک پیار ملے تیرا دیدار ایک پیار ملے تیرا دیدار ملے تیرا ایک پیار ملے تیرا دیدار ملے تیرا نہیں لوڑ کسے شے دی پھر تیرے دیوانے نہیں لوڑ کسے شے دی پھر تیرے نام تمہارے دیا اس سارے زمانے نو تیرے نام تمہارے دیا اس سارے زمانے نو رکھا سانب کے بس تیری چاہت دے خزانے نو رکھا سانب کے بس تیری چاہت مروز کر دے سونے مینوں اکھاں دے دیپ چاہیدے نے میرے واسطے دعا منگو ہن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اگوں گل سننا میرے نبی نے انہوں مخاطب کیتا کول بٹھا کے پیار نال ارشاد فرمایا ان شئت اخرت لکا وہو خیر اے میرے غلام اگر تو چاہمیں میں تیرے واسطے اس دعا نو مؤخر کر دیں اے تیرے واسطے بہتر بھی رہے گا کیونکہ مومن نو قدرت دی طرفوں اگر کوئی پریشانی مل دی ہے اس پریشانی دا صدقہ قبر تے حشر وچ آسانی بھی مل دی ہے جنت وچ نعمتاں دی فراوانی بھی مل دی ہے لہذا میرے غلام فکر نہ کر ایتھے اگر اللہ نے اکھاں دے دیویاں تو محروم کیتا ہے اللہ قبر دا چانن دے گائی اللہ حشر دا چانن دے گائی اللہ اعمال جتھے تل دے نے اوتھوں رہائی دے گائی اللہ میزان تے بخشش فرمائے گا اللہ پل صراط تو رہائی فرمائے گا اللہ جنت وچ کثیر نعمتاں نال مالا مال کرے گا اے جے تو صبر کریں تے پھر تیریاں موجاں لگ جان گی اگلا جملہ سن مصطفیٰ نو بے بس بشر کہن والیا کدی حضور دی حدیث بھی سنایا کر ممبر تے بیٹھ کے سرکار نے اس صحابی نو مخاطب کر کے فرمایا لیکن میرے غلام با ان شئت دعوتو اگر تو چاہمیں تے تیرے واسطے ہونے ہی دعا مانگ دے ماں ہاتھ بن کے کہندے سونے مصطفیٰ قبر دی ویکھی جائے گی حشر دی ویکھی جائے گی جنت دی ویکھی جائے گی آقا لگے ہتھی دعا منگی دے وہ نو سرکار دے چہرے دیاں مسکراہٹاں گہریاں ہو گئیاں فرمایا پھر انج کر لفظ میں دسنا ماں دعا تو منگ لے لفظ میں دسنا وا دعا تو منگ لے آقا ٹھیک ہے فرمایا اٹھ کے جاؤ پہلے وضو کر فیحسین وضوءہ صرف نحو تے گرامر نو ملحوظ رکھ کے ترجمہ نہیں کرن لگا ہر بندے نو سمجھ بچاوے ہو ترجمہ فرمایا اٹھ کے جاؤ کے وضو کر اچھے طریقے نل وضو کریں ایک ایک عضو نو اچھے طریقے نل دھو کے آؤ پھر آ کے وضو کرن تو بعد یصلی یا
رکعتین، فرمایا پھر 2 رکعت نماز ادا کر، نماز ادا کرن تو بعد ہاتھ پھیلا کے بارگاہ خدا بندی وچ نہ لفظاں نال دعا مانگ، اللہم انی اسألوک و انی قد اتوجہ الیک بحق محمد النبی الرحمہ، اے اللہ میں تیری بارگاہ وچ سوال کرنا وا نالے رحمت والے نبی محمد دے صدقے نل تیری بارگاہ ول توجہ کرنا وا۔ ان لفظات غور کریں، دوران دعا میرے نبی کہہ رہے ہیں انج بھی کہنا یا محمد، جڑے حاضر دماغ بیٹھے ہو بول چھڑو سبحان اللہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دی عزت دی قسم، اہل حدیثاں دے امام علامہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب مجموع الفتاوی وچ آہی لفظ نقل کیتے نے جڑے ہاشمی پڑھ رہے آئے۔ نبی کریم نے فرمایا میرے غلام پھر دوران دعا انج بھی کہنا ہے یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی الی ربی حاضہ فی حاجتی حاضہ لتقدا۔ اے پیارے سونے نبی محمد کریم، میں اپنے رب دے ہاں تواڈے نام دا وسیلہ پا کے تواڈے ول توجہ کر کے تواڈا وسیلہ پانا وا تاکہ میری مراد بر آوے، حاجت روائی ہو جاوے، مشکل کشائی ہو جاوے۔ اللہم فشفعہ فی، اے اللہ میرے حق اندر میرے نبی مصطفیٰ کریم دی شفاعت قبول کر لے۔ سرکار نے ایک دعا سکھائی، وہ نبینہ بندہ اپنی جگہ تو اٹھیا جا کے حسن طریقے نل بحسن و خوبی وضو کیتا، وضو کرن تو بعد مسلح تے آیا، نماز 2 گانا پڑھی، 2 رکعتاں نماز پڑھی۔ حضرات گرامی 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے دعا منگن لگا۔ ابن تیمیہ پہ لکھ دائے، امام احمد ابن حنبل اپنی المسند وچ بھی لکھ دینے فَفَعَلَ الرَّجُلُ فَبَرَعَ، ادھروں اس بندے نے دعا منگی، دعا منگ کے چہرے تے ہاتھ پھیرے، اٹھ کے پکار کے کہندے لوگو محمد نو بے بس بشر نہ سمجھنا، اللہ دی عزت دی قسم دے محمد دے نام دا وسیلہ پا کے میں دعا منگی ہے، میری اکھ دی روشنی واپس آ گئی جے۔ تائیں تے پھر میں لکھی ہے لاچارانو دعا مل دی، بیمارانو شفا مل دی، لاچارانو دعا مل دی، بیمارانو لاچاران دعا مل دے، بیماران شفا مل دے، میرے سرکار دے در تو ہے ہر دکھ دی، دوا مل دی، میرے سرکار دے در تو ہے ہر دکھ دی۔ حضرات پھر تائیں پہ میں آکھیا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم غم ٹالن آئے نے، مفلساں نو پالن آئے نے، خوشیاں دے دیوے، خوشیاں دے دیوے۔ آؤ اپنے دعوے دی ایک اور دلیل پیش کراں۔ کتاب دا نام الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ، مؤلف دا نام قاضی اعجاز مالکی اندلسی علیہ الرحمہ۔ اتفاق دا حسن پتر چپ کر کے تقریر سنیا کرو یار، کیوں امتحان لیندے رہندے ہو؟ میرے پتراں ورگے بیٹھے ہو، بچیاں ورگے، تواڈی وجہ تو تقریر میری فلاپ ہو جائے گی، سنیا کرو تقریر یار، سنو میرا پتر، توجہ ہے حضرات صاحب دی۔
حضرات اے جڑی گل پڑھ کے سنان لگا الشفا، حسن اتفاق ہے کہ میرے کول الشفا دے 3 چھاپے نے، ایک بیروت دا، دوسرا مصر دا، اور تیسرا سونے پاکستان دے سونے شہر پشاور دا۔ حوالہ نوٹس کرنا، یہ جڑی بیروت والی الشفا ہے 2 جلداں وچ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 197، اور جڑی مصر والی ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 268، اور جڑی پشاور والی ہے گرین پیجز والی بہت خوبصورت کتاب ہے، ایک جلد وچ یہ صفحہ نمبر 202 تے اے روایت موجود ہے جڑی پڑھ کے سنان لگا سینے ٹھنڈ پان لگا۔ بلند آواز نال بولو سبحان اللہ۔ حضرات گرامی توجہ تے انہیں ماکنل فرمان مصطفیٰ سماعت فرمانا عن الحسنی رضی اللہ تعالی عنہ قال اتا رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکر له انہ ترہ بنیت له فی وادی فانطلق قدا معه فی الوادی فناداها باسمها فقال صلی اللہ علیہ وسلم اجیبی بإذن اللہ تعالی فخرجت فقالت له لبیک وسعدیک یا رسول اللہ علیک الصلاة والسلام فقال لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا فلانت ان ابویک قد اسلم فإن احببت ان اردک علیہما فقالت له یا رسول اللہ لا حاجت لی فیہما فوجدت اللہ خیرا لی منہما او کما حضرات گرامی نبیان دے تاجدار جلوہ فرمانے ایک بندہ حضور دی خدمت عالیہ وچ روندہ روندہ حاضر ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا غلام کیوں رونا ہے؟ قدم جم کے کہندہ یا آقا زمانہ جاہلیت دے اپنے گناہ یاد آئے نے تاں رونا وا۔ فرمایا کی یاد آئی؟ عرض کی تا آقا میں اپنے نہ ہتھاں دے نال اپنی ایک معصوم بچی نو زندہ در قبر کیتا، فلانی وادی دے اندر میں ٹویا کٹ کے زندہ اپنی اس معصوم بچی نو دفنایا۔ آقا آج بھی میں تڑپ جانا ماں اس شہزادی نو یاد کر کے، آقا آج بھی یو دیاں چیخاں میریاں سماعتاں نو زخمی کر دیں دیاں لے۔ آقا آج بھی جدوں میں او دے ننے ننے جڑے ہوئے ہاتھ یاد کرنا وا میری روح کانپ کے رہ جاندی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے غلام گناہ تیرا بہت بڑا ہے زمانہ جاہلیت دا، لیکن جدوں تو میرا تے میرے خدا دا کلمہ پڑھیا اللہ نے تیرے سارے گناہاں تے رحمت دا قلم پھیر چھڑیا۔ اگلی گل کر کی چاہنا ہے؟ ہاتھ بن کے کہندا ہے آقا میں ایک باری اپنی شہزادی نال گل کرنا چاہنا وا، ایک باری اپنی بیٹی نال ملاقات کرنا چاہنا وا، او دے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی منگنا چاہنا وا۔ میرے نبی نے فرمایا پریشان نہ ہو، الشفا پہ پڑھنا گل کولو نہیں لے کے آیا۔ فرمایا چل اگے لگ، اگے اگے سرکار واللیل والیاں زلفاں لہران دے ٹر پے، پیچھے پیچھے صحابہ نال مصطفیٰ کریم دا او صحابے عالی وقار حضرات حضور ٹر پے اس وادی والا۔ نہیں نہیں میرے مصطفیٰ ہی نہیں ٹرے، اللہ دیاں رحمتاں دا رخ بھی اس وادی وال ہو گیا ہے، کیونکہ میرا عقیدہ میں اپنے نشیراں وچ بیان کرنا ہونا وا۔ جدھے جدھے سے وہ حبیب کبریا گزر گئے، جدھے جدھے سے وہ حبیب کبریا جدے جدے سے وہ حبیب کبریا گزر گئے، خار پھول بن گئے، خزاں بہار ہو گئی کہ خار پھول بن گئے، خزاں بہار اور ڈوبنے کو تھا تیرا ظہیر اے میرے کریم، ڈوبنے کو
کو تھا تیرا غلام ہے میرے کریم، تیری نظر جو ہو گئی تو ناؤ پار ہو گئی۔ نبیاں دے سردار اگے اگے پیچھے پیچھے اصحاب دا مجمع، وہ وادی آ گئی، بندہ رو کے کہندے حضور اسی وادی دے اندر میں اپنی اس ننھی شہزادی نو دفنایا ہے۔ مصطفیٰ کریم وادی دے کنارے تے کھلو گئے، فناداہا بسمیہا، میرے نبی نے اس بچی دا نام لے کے انہوں آواز دیتی، ندا دیتی، پکاریا۔ مصطفیٰ کریم دے ہونٹاں چو نکلی ہوئی آواز باز گشت بن کے دوما پہاڑاں دے نال ٹکرائی ہے، گونجی ہے۔ صحابہ کہندے نے اللہ دی قسمیں ہجے او باز گشت گونج کے ختم نہیں سی ہوئی، فقارہ چت زمین پھٹ گئی، ایک معصوم بچی اٹھ کے کھلو گئی، ہاتھ بن کے کہندی ہے لبیکا وسعدیکا یا رسول اللہ۔ یا نبی بریلی والے مرشد نے تائیں تے آکھیا نہ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ چ بچی زندہ ہو کے اٹھ کے کھلو گئی، کہندی آقا حکم کرو، باندی حاضر کنیز حاضر ہزار جان دے نال حاضر۔ نبیاں دے سردار نے اس بندے نے پوچھیا تیری بیٹی آقا؟ ہاں میری شہزادی ہے۔ میرے نبی نے اس بچی نو مخاطب کیتا، فرمایا یا فلانتو یا فلانتو ان ابویکی قد اسلما، فرمایا نی شہزادی ہے نی دھی رانی ہے، تیرے باپ نے جو بھی کیتا وہ زمانہ جاہلیت دا عمل سے، ہن تیرے باپ نے بھی توبہ کر لی، تیری ماں نے بھی میرا کلمہ پڑھ لیا، تیرے ماں باپ دو میں مسلمان ہو گئے نے۔ سرگودا والے ہو جے میں جھوٹ بولا سرگودے دے چوک وچ کھلار کے میرے کلو انتقامی کاروائی کر سکتے ہو، تے جے میں سچ بول کے جاواں کتاباں نال تعلق رکھن والا جملہ بول کے جاواں، پھر انہاں لوکاں دی اکھ وچ اکھ پا کے ایک واری پوچھنا تسی تے کہندے ہو محمد کر کچھ نہیں سکدا، جے کچھ نہیں کر سکدا تے پھر ایک گل سرکار نے کیوں کی تھی؟ فرمایا نی شہزادی ہے تیرے دوویں ماں باپ مسلمان ہو گئے نے، فَإِنْ أَحْبَبْتِ أَنْ أَرُدَّكِ عَلَيْهِمَا، اگر تو آکھیں تینوں قبر وچ تیرا نبی واپس نہ جان دے وے، تیرے ماں باپ دے نال انہاں دے گھر ٹور دے وے۔ حضرات انہی آکھیے کہ مصطفیٰ کر کچھ نہیں سکدا، لیکن ایک گل اور وضاحت کر دئیے ایک گل دے نال، ایک گل دی کہ اسی یہ نہیں کہندے کہ سرکار زبردستی کر سکدے نے کچھ، ساڈا یہ عقیدہ ہے سرکار لاڈ نال عرض کر دینے تے اللہ ناممکن نو ممکن بنا دیندا ہے، یہ ساڈا عقیدہ ہے۔ عالی وقار حضرات میرے تے تواڈے کریم نبی نے اس بچی نو آپشن دیتا، دل کرے تے چل اپنے ماپیاں دے نال، کیونکہ ماں باپ نالوں بڑا پیار خدا و رسول تو بعد پوری کائنات وچ نہیں ہوندا۔ بچی ہاتھ جوڑ کے مسکرا کے کہندی ہے سونیا تیری آل دی خیر ہووے، تیرے اصحاب ازواج دی خیر ہووے، سونیا بڑی وڈی مینوں بڑی وڈی ایک اجازت دیتی ہو، پر سونیا لا حاجت لی فیہما، اگرچہ ماپیاں دا پیار بڑا عظیم ہوندا ہے، پر نہ ہن مینوں ماں دے پیار دی لوڑ رہ گئی، نہ مینوں باپ دے پیار دی لوڑ رہ گئی۔ شہزادی یہ کیوں؟ عرض کیتا وجدت اللہ خیر لی منہما، کیونکہ اگرچہ ماپیاں دا پیار بڑی وڈی شے ہے،
پر انہاں دوواں نالوں ود کے پیار کرن والا خدا میں پا لیا ہے۔ حضرات اس روایت تو کی نتیجہ نکلیا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام غم ٹالن آئے نے، بھکھیاں نو پالن آئے نے، خوشیاں دے دیوے بالن آئے نے، اور میرے مصطفیٰ دا حکم کائنات ذرے ذرے تے چل دائے، کیونکہ کائنات بنی مصطفیٰ دے وسیلے نالے بنی حضور دے نور دے وچوں تائیں تے میں لکھی ہے سارا جگ رب نے بنایا تیرے واسطے، سارا جگ رب نے بنایا۔ ایک باری سارے کہہ لو یار، قسم پن لو، سارا جگ رب، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، فرشتے قدم رسول ہے شم، تمام امم غلام کرم، وجود و عدم حدوث و قدم، جہاں میں ایاں تمہارے لیے، کلیم و نجی مسیح و صفی، خلیل و رضی رسول و نبی، عتیق و وسیع غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سے ماں کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، یہ شمس و قمر یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے، عطائے رب جلائے کرب، فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، رب جہاں تمہارے لیے، نہ جن و بشر کے آٹھوں پہر، ملائک قدر پہ بستہ کمر، نہ جبہ اسر کے قلب و جگر ہیں سجدہ کنا تمہارے لیے، نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوح مبین، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں، جو رمزیں کھلیں ازل کی نہاں تمہارے لیے، جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان۔ سرگودے دی اس مسجد دا سارا مجمع بخدا ایک پاسے، سیالوی ساؤنڈ والا میرا ویر ایک پاسے، دکھ توڑ دیتے تواڈے ساریاں والوں نے کردار ادا کر دیتا، سارا جگ رب نے بنایا تیرے واسطے، سارا جگ رب نے بنایا، سارا جگ رب نے بنایا تیرے واسطے، ایک ایک شے نو سجایا تیرے واسطے، ایک ایک شے نو سجایا۔ میرا نبی غم ٹالن آیا ہے، مفلسانو پالن آیا ہے، خوشیاں دے دیوے بالن آیا ہے۔ میں اگلی دلیل پیش کرا اپنے دعوے ہوتے، صحیح بخاری شریف کتاب الصلاح، کئی بندے کہندے ہیں سنی بخاری نہیں پڑھتے، ہاشمی کہندا ہے سنی بخاری پڑھ دے نے، ادھی نہیں ساری پڑھ دے نے، تو آڑے وانگو نہیں چشمہ لایا تے کھولی جہازی سائز دی بخاری
تے پڑھایا تعلمون یعلمون تے جتھوں کر کے کوئی گل دوسرے پاسے دی آ گئی نالے چشمہ لایا نالے ٹھنگورا ماریا تے ورک الٹ دیتا نانا سنی بخاری پڑھ دینے ادھی نہیں ساری پڑھ دینے عالی وقار حضرات صحیح بخاری کتاب الصلاح صحیح مسلم کتاب الجنائز میرے تے تواڈے کریم نبی دی مسجد پاک مسجد نبوی شریف اوے نماز فجر دا اکٹھ ہون تو پہلے صحابہ دے مجتمع ہون تو پہلے ایک حبشن مائی منہ نیرے حضور دی مسجد وچ آوندے یہ صفاں جھاڑ دی ممبر جھاڑ دی مصلی جھاڑ دی مسجد وچ جھاڑو دیندی ہے صفائی کر کے چلی جاندی ہے حضرات گرامی ایک دہاڑے مصطفیٰ کریم جلوہ فرما ہوئے اج مسجد دی صفائی نہیں ہوئی سرکار دو عالم علیہ السلام نو تشویش ہوئی فرمایا غلامو اس مائی دا کی بنیا ایتھے کئی بندے پھر رگ پھڑک دیئے کہندے نے ویکھیا ایک پاسے کہندے ہو عالم الغیب رسول اللہ تے دوسرے پاسے کہندے ہو آ کے پوچھیا بھی مائی دا کی بنیا سمجھے ہو گل یار کو ہاں نہ کر دے رہا کرو یا پھر ایک بندہ اٹھ کے کہہ دے وے جی جزاک اللہ تسی جانو تے تواڈی تقریر جانے پھر میں دوبارہ نہیں کہاں گا ایک گل یاد رکھنا سیانے لوگ بیٹھے ہو خطیب جنہ مرضی منجھیا ہویا ہوئے نا ادوں تک محفل چ رونق نہیں آؤندی جدوں تک خطیب دے نال سامعین نہ ٹرن جدوں تک دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی ایو جہا ماحول نہ بنے خطاب کامیاب نہیں ہوندا ناراض تے نہیں ہو گئے سبحان اللہ بولو سارے رل کے حضرات کہندے نے یہ مصطفیٰ کریم نو علم غیب تے پھر حضور نے کیوں پوچھیا آ کے کہ بھئی مائی دا کی بنیا میں عرض کرنا بخاری پتر تقریر سن لیا کی کر دے ہوندے ہو سیانے سکولاں دے منڈے ہو یہی پڑھ دیو جا کے سکولاں ہے کہ کوئی مہمان آوے وہ اپنی گل کردا رہے تے اسی اپنی گل کردے رہیے انج نہ کریا کرو حضرات صحیح بخاری باب الذکر وچ ایک گل موجود ہے جدوں کچھ چار مسلمان بھرا رل کے اللہ دا ذکر کردے نے نا تے فرشتے اکٹھے ہو جاندے نے اپنے پراں نال چھاں کر دیندے نے پھر اللہ دی بارگاہ چ جاندے نے تے اللہ بخاری اللہ پوچھدا ہے کتھوں آئے ہو غائب دماغ بندہ نہ بولے حاضر دماغ تے حاضر قلب بندہ بولے سبحان اللہ اللہ مستفسر ہوندا ہے وہ جڑا عالم الغیب والشہادہ ہے بھئی کتھوں آئے ہو عرض کردے نے مولا فلانی بستی فلانا شہر فلانی جگہ تے فلانا سیکٹر تیرے بندیاں دی محفل سجی سی تیرا ذکر پہ کر دے سن اللہ فرماندا ہے اچھا انہوں نے مینوں ویکھیا ہے عرض کردے نے مولا نہیں جی وہ ویکھ لین تے پھر مولا مزید تڑپ پیدا ہوئے تیرا عشق پیدا ہوئے تیری محبت پیدا ہوئے اللہ فرماندا ہے اچھا میرا ذکر کر کے منگ دے کی سن مولا جنت ویکھیے انہوں نے اچھا یہ طویل روایت چونکہ میرے موضوع دا حصہ نہیں اس واسطے اتھی چھڑ کے اگے چلنے ہیں حضرات ہن ویکھو نا اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے مگر فرشتیاں کولوں پوچھ رہا ہے کتھوں آئے ہو وہ لوگ کی پہ کر دے سن کی منگ دے سن کس چیز تو پناہ منگ دے سن کیا انہوں نے جنت ویکھی ہے کیا جہنم ویکھی ہے حالانکہ اللہ سارا کچھ جاندا ہے جے اللہ جانن دے باوجود پوچھ سکدا ہے اللہ دے دتے ہوئے علم نال عالم الغیب مصطفیٰ بھی لوکاں نو جانن دے باوجود کوئی گل پوچھ سکدے نے حضرات اس روایت تو پتہ ہی چلیا کہ سوال کرنا عدم علم دی دلیل نہیں ہوندا اے دیکھو نا بچے دے ہاتھ چ کھلونا ہے ہاکی پھڑی ہوئی ہے تے باپ پوچھدا ہے بیٹے کی پڑے ہی ہاتھ وچ حالانکہ باپ نو پتہ ہے کہ ہاکی ہے بچہ ٹوفی کھا رہے ہے ماں پوچھ دیئے پتر کیا کھا رہے ہو بیٹا کیا کھا رہے ہو حالانکہ پتہ ہے کینڈی کھا رہے ہے ٹافی کھا رہے ہے حضرات پتہ چلیا کہ سوال کرنا عدم علم دی دلیل بولو نا یار سوال کرنا عدم علم دی دلیل حضرات گرامی نبیان دے شہنشاہ نے پوچھیا اس اممہ دا کی ہویا عرض کیتا آقا رات دے ملگجے ہنیریاں وچ اس مائی نے دم دے دیتے اساں توانوں جگانا مناسب نہ سمجھے آؤ تواڈی استراحت وچ مخل ہونا مناسب نہ سمجھے آؤ اساں اس اممہ جی نو
साड़ियां बीवियां ने, बेटियां ने, बहुआं ने, मावां ने, भैणां ने उस माई नू गुसल दिता, उस माई दी तकफीन अमल विच ले आंदे। असां उस माई नू उठाया, जनाजा पढ़ के जन्नतुल बकी विच ओदी तदफीन दा अमल अंजाम दिता ते वापस आ गए। नबियां दे सरदार ने इरशाद फरमाया, चलो फिर सहाबा चलिए, आका किथे जाना है? फरमाया उस मां दी कबर ते जाना है ताकि वफावां दा भरम रह जावे, ताकि पता चले लजपाला नाल लाइए ते ओ हाथ नहीं छड़ दे। आली वकार हजरत मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम अपने सहाबा नू नाल लैके तशरीफ ले आए जन्नतुल बकी दे अंदर। उस माई दी कबर उत्ते सरकार खलो गए। फरमाया सहाबा आका हुक्म होवे, फरमाया लाइना सीधियां करो, कितारां बनाओ। आका की करना है? फरमाया इस अम्मा दी नमाज जनाजा दोबारा पढ़ी जाएगी। हजरात गिरामी सही बुखारी ते सही मुस्लिम दे अल्फाज ने, मेरे नबी ने फरमाया दोबारा नमाज जनाजा मैं पढ़ावांगा, तुसी पढ़ोगे। इत्थे उलमाए हक ने एक बड़ा प्यारा नुक्ता पेश किया। वो कहंदे ने जदों एक बारी मैयत दी नमाज जनाजा अदा कर ली जाए वली दी इजाजत दे नाल, दोबारा जरूरत नहीं रहती नमाज जनाजा दी अदायगी दे। हाँ, अगर कोई वली रह जाए ओदी इजाजत तो बगैर पहली मरतबा नमाज जनाजा पढ़ाई गई होवे ते ओदा इस्तेहकाक है, ओदा राइट है, ओदा हक है, दूसरी मरतबा नमाज जनाजा करवा सकता है, पढ़वा सकता है, पढ़ सकता है। लेकिन हजरात नबियां दे शहनशाह ने उस बे आसरा ते बेसहारा कली माई जिदा मदीने विच होर कोई नहीं सी, ओदी नमाज जनाजा पढ़ी है, कबर ते खलो के पढ़ी है। उलमाए हक ने मोती फिरो दिते। वो कहंदे ने क्योंकि सरकार दा ए हक सी, हुजूर दूजी वारी नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं, क्योंकि मुस्तफा सारी उम्मत दे अफराद दे वाली भी ने, वारिस भी ने। साडा ये अकीदा बनावटी नहीं, असा ये अकीदा मदरसियां दियां चटाइयां ते बैठ के नहीं बनाया, असा ये अकीदा मस्जिदां दे मुसल्लियां ते मिंबरां ते बैठ के नहीं बनाया। साडा ये अकीदा अल्लाह दे कुरान तो लिया गया है। 21वां पारा सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 6 दा पहला हिस्सा, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। अल्लाह फरमांदे लोग मोमिनां नू ओना हक अपनियां जानां ते नहीं जिन्ना हक ओना दियां जाना ते मैं मेरे प्यारे मुहम्मद नू है। आली वकार हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओए जिदी कबर दे उत्ते हुजूर आके नमाज पढ़ देन ओदी शान वेखी फिर की हुंदी है। सही बुखारी ते सही मुस्लिम दे लफ्ज तिलावत करन लगा। नबियां दे शहनशाह बोले, फरमाया सहाबा सोच देते होवोगे मैं इन्हां कबरां दे दरमियान क्यों आके खलो गया वा, आ कहां सोच रहे हो? फरमाया इन्ना हाज़िहिल कुबूर ममलूअतुन ज़ुल्मतन अला अहलिहा व इन्नल्लाह युनव्विरुहा लहुम बिसलाती अलैहिम। फरमाया एक कबरां घुप हुनेरियां नाल भरियां हुंदियां ने, पर जदों मैं इन्हां ते नमाज पढ़ देना वा मेरी नमाज दे सदके नाल अल्लाह इन्हां कबरां नू रोशन रोशन कर छड़दा है। हुण आपे अंदाजा ला सरगोदा दे गयोर सुन्नी मुसलमाना ओ जदी कबर दे उत्ते हुजूर आ जावण ओए ओनू ते ए अजमत मिल जाए फिर लखां सलाम होवण उस बंदे नो। ओ जदी कबर दे अंदर सरकार आ जावण हाजत रवाई करन वास्ते, ताई ते मैं लिखिया कबर विच सोने ने सुनिया ज़हीरों नाए, कबर विच सोने ने सुनिया ज़हीरों, कबर विच सोने ने सुनिया ज़हीरों नाए, नाल सीने दे उलावे ते मज़ा आ जावे, नाल सीने दे उलावे ते मज़ा। ताई ते मैं अर्ज कर रहा वा मेरा नबी गम टालन आया है, भुखियां नू पालन आया है, खुशियां दे दीवे बोलो 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 बोलो, खुशियां दे दीवे खुशियां दे दीवे खुशियां दे दीवे
حضرات گرامی نہیں جے یقین آندا تے آؤ ایک اور روایت دلیل دی صورت وچ سماعت کرنا طبقات ابن سعد وچ موجود ہے میرے نبی دا یار یاسر دا پتر عمار حضرت عمار بن یاسر نے جدوں سرکار دا کلمہ پڑھ لیا مکے دیاں لوگاں نے عرب دیاں لوگاں نے حضرت عمار بن یاسر نو پکڑ لینا اگ دی تکلیف دینی اگ جلا کے وچ سٹ دینا ایک دہاڑے مصطفیٰ کریم دا گزر ہویا عمار نو بلدی اگ وچ کافراں نے سٹیا ہویا ہے علامہ ابن سعد علیہ الرحمہ نقل کر دینے مسح وضع یدہ علی رأسی سرکار قریب آئے حضرت عمار دے سر دے اتے اپنا ہاتھ رکھ دیتا جدے سر اتے حضور نے اپنا ہاتھ رکھیا ہوئے غم دے قریب بھی بھول کے پٹک کے بھی آ سکدا غم دے قریب بھول کے پٹک کے بھی آ سکدا نبیاں دے سردار نے ہاتھ رکھیا جناب عمار ابن یاسر دیاں زلفاں اتے تے اگ نال مخاطب ہو کے سرکار نے اے حکم دیتا مصطفیٰ ورگا بن والے ہو کدی اگ نال گلاں تے کر کے وکھاؤ طبقات ابن سعد وچ موجود ہے میرے نبی نے اگ نو مخاطب کیتا فرمایا یا نارو کونی بردم و سلامن علی عمار کما کنتی علی ابراہیم فرمایا نہیں اگے سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا اسی طرح جس طرح اللہ دے پیارے پیغمبر ابراہیم تے ہوئی سے جس طرح ابراہیم علیہ السلام تے گلزار بنی سے میرے یار عمار ابن یاسر تے بھی سلامتی والی ٹھنڈی ہو جاؤ حضرات اتھے ایک جملہ بولن دے وہ تے گل اگے ٹورن دے وہ نبیاں دے سردار نے جدو حکم دیتا ہوئے گا اگ نو نہیں اگے ٹھنڈی ہو جاؤ جویں ابراہیم تے ٹھنڈی ہوئی سے اگ نے اگوں اللہ دی بارگاہ چ بسد ادب بسد عجز بہزار انکسار عرض کیتا ہوئے گا مولا ہن دس میں کی کرا اللہ نے فرمایا ہوئے گا ٹھنڈی ہو جا تے اگ نے عرض کیتا ہوئے گا مولا صدیاں پہلے منو اے ہوئی حکم ملیا سی پر ادو حکم دین والی ذات تیری سی اج حکم دین والا عبدالمطلب دا پوترا مصطفیٰ آج عبداللہ دا شہزادہ اوہی لفظ پیا بول دائے جڑے لفظ تیری زبان قدرت زبان رحمت نے صدیاں پہلے بولے سن مولا ادو تے تو آکھیا سے میں ٹھنڈی ہو گئی سا پر اج آمینہ دے چندہ نے آکھیا ہے کیا اج بھی میں نو ٹھنڈی ہونا پائے گا رب کریم نے فرمایا ہوئے گا ہاں اگ نے عرض کیتا ہوئے گا مولا او تے تیرا حکم سی اج مصطفیٰ دا حکم ہے فرق تے ہے وے نا رب کریم دے کرم نے مسکرا کے فرمایا ہوئے گا نیگے چپ کر کے گل مان لے میرے حبیب دی کیونکہ اساڈا قانون ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ اور جنہیں مصطفیٰ دی گل منی انہیں خدا دی گل منی اللہ حق چار یار نعرہ خلافت سارے بولیا کرو نعرہ تحقیق سارے دی آواز آوے نعرہ تحقیق میرے بابا علی دے نام دا نعرہ گج وج کے تے ڈٹ کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری میرے کریم مرشد دے نام دا نعرہ نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ عالی وقار حضرات میرے تے توڑے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں اگ نو اے حکم دے دیتا اگ گلزار بن گئی لوکی کہندے نے اساں گزرنا ویکھنا عمار دے ارد گرد اگ بھی پئی جل دیئے عمار ہے بھی اندر ہے پر عمار دا ایک وال بھی نہیں پیا سڑدا کہ مصطفیٰ غم ٹالن آئے نے پکھیاں نو پالن آئے نے خوشیاں دے دیوے خوشیاں دے دیوے خوشیاں دے دیوے
حضرات گرامی وقت تھوڑا گلاں بہتیاں اگلی دلیل پیش کراؤ صحیح بخاری شریف قدیمی کتب خانہ کراچی تو 2 جہازی سائز دیاں جلداں وچ چھپی ہوئی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 506 تو طویل روایت پڑھ کے سنان لگا ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال اصاب اہل المدینہ قحط علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبینا هو يخطب يوم جمعة إذ قام رجل فقال يا رسول الله عليك الصلاة والسلام هلكت القراء هلكت الشاء فادعوا الله يسقينا فمد يديه ودعا وقال أنس إن السماء لمثل الزجاجة فهاجت ريحنا أنشأت سحابا ثم اجتمع ثم أرسلت السماء أزاليها فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا فلم نزل نمطر إلى الجمعة الأخرى فقام إليه ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله عليك الصلاة والسلام تهدمت البيوت فادعوا الله يحبسه فتبسم ثم قال حوالينا ولا علينا فنظرت إلى الصحاب تصدع حول المدينة كأنه حضرات گرامی توجہ تین حماکنل ترجمہ سماعت کرنا ذرا مسجد نبوی شریف مدینہ شریف وچ قحط پیا ہویا ہے لوگ بھکھے ایڑیاں پہ رگڑ دینے پیاسے ایڑیاں پہ رگڑ دینے ڈنگر مری جان دینے ادھروں سرکار جمعے دے دینے جمعے دے وقت ممبر تے تشریف فرما ہو کے خطبے دا آغاز کر دے پینے ادھروں ایک عربی اٹھیا اٹھ کے ہاتھ بن کے کہندا ہے ادعو اللہ ادعو اللہ ادعو اللہ یسقینا اے اللہ دے پیارے حبیب ساڑے واسطے دعا منگو اللہ سانو پانی عطا کر دے وے 15 صدیاں گزرن تو بعد تینوں پتہ چل گیا کہ ہر جگہ تے اللہ موجود ہے تے ہر بندے دی سندا ہے تے اللہ کو ہی منگنا چاہیے اس صحابی نوں نہیں سی پتا نعوذ باللہ انہیں قرآن نہیں سی پڑھیا ہاں بال یقین پڑھیا سی تے قرآن والے مصطفیٰ کولوں پڑھیا سی تیرے نالوں کروڑا گناہ ود کے عالم قرآن و حدیث سی لیکن پیا کہندہ یا آقا ساڑھے تے رحم کرو کرم کرو اللہ کو دعا منگو اللہ سانو پانی عطا فرمائے کیونکہ جاندہ سی سندہ سب دیاں اللہ ہی ہے پر کوئی بندہ دعا منگے اس مجیب الدعوات دی مرضی ہے وہ دعا قبول کر لے یا رد کر دے وے پر آمینہ دے چان دے ہونٹاں چو جدو دعائیہ لفظ نکل جاندے نے ہونٹاں تو لفظ جدا بعد ہی چندے نے قبول پہلے ہو جاندے نے کہندے آقا اللہ کلوں دعا منگو اللہ سانو پانی عطا فرما دے وے فمد یدیہ مصطفیٰ کریم نے اپنے دو میں ہاتھ پھیلا لے ودعا تے حضور نے دعا منگنی شروع کی تھی حضرت انس کہندے نے اللہ دی عزت دی قسم میں آسمان ول ویکھیا ان السماء لمثل الزجاجہ آسمان شیشے دی طرح صاف سے چڑیا دے پر جتنا بادل دا ٹکڑا بھی آسمان تے نہیں سے پر جدو حضور نے ہاتھ اٹھا لے فہاجت ریحن ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں چلن لگ پئی انشأت صحابا ثم اجتمع ثم ارسلت السماء ازالیہ فخرجنا نخوض الماء حتی اتینا منازلنا میرے والے ویکھنا میں ترجمہ اپنی زبان وچ کرن لگا سرگو دے والے ہو حضرت انس کہندے نے جدو حضور نے ہاتھ اٹھائے چڑیا دے پر جنہ بدل دا نام و نشان بھی نہیں سی آسمان ہوتے پر جدو حضور دے دست نبوت دراز ہوئے مسوں آسمان والے ویکھیا کوئی گھٹا دا ٹکڑا ادھروں دوڑ دا مدینے والا رہا ہے کوئی بادل دا ٹکڑا ادھروں دوڑ دا مدینے والا رہا ہے کوئی سجیوں دوڑ دا مدینے والا رہا ہے کوئی کھبیوں دوڑ دا مدینے والا رہا ہے کوئی اگوں دوڑ دا مدینے والا رہا ہے کوئی پچھوں دوڑ دا مدینے والا رہا ہے گویا بدلاں دے ٹکڑے نالے مدینے والے دوڑ دینے نالے ایک دوجے نو کہندے نے چلو چلو چھیتی کریے کدھر دیر نہ ہو جائے اج مصطفیٰ کریم دے مدینے وچ جا کے وسنا ہے
صحابہ کہندے نے بدلاں دے ٹکڑے مدینے دی سرزمین دے اتے اے جڑیاں فضاواں نے انہاں فضاواں وچ آ کے اکٹھے ہونا شروع ہو گئے کہندے نے حضور نے اجے دعا مکمل کر کے اپنی داڑھی شریف تے ہاتھ نہیں سن پھیرے کہ چھما چھم برسات شروع ہو گئی صحابہ کہندے نے جمعہ پڑھ کے اساں گئے جدوں آئے ساں تے دھوپ سیک دے آئے ساں جدوں گئے آؤ تے کپڑے ٹونگ کے پانی کولوں گلیاں وچ کھلوتے ہوئے پانی کولوں دامن بچان دیاں گئے شاماں پہ گئیاں بارش نہ رکی ہفتے دا دن نہ گیا بارش نہ رکی اتوار دا دن نہ گیا بارش نہ رکی پیر دا دن آیا بارش نہ رکی منگل دا دن آیا بارش نہ رکی بدھ آیا بارش نہ رکی جمعہ رات دا دن آیا بارش نہ رکی جمعہ دا دن تے جمعہ دا ٹائم مصطفیٰ آ کے ممبر تے بہ گئے تے بارش ہنوز جاری ہے اور رک دی بھی کس طرح جے دے ہاتھ اٹھے نے پینی شروع ہوئی ہے خدا دی مرضی ہے وے اوہی ہاتھ دوبارہ اٹھن گے تے بند کران گے اللہ سرگودے والے ہو یا تے ایک میرا بچہ مرید نعرے لاؤندا رہا ہے تے یا عالم دین نے نعرے لائے نے ویسے میں حیران ہاں ماشاءاللہ نوجوان بیٹھے ہو مرضی ہے تواڈی میں شکوہ نہیں کرنا لیکن چلو آخر تے مینوں ایک نعرہ سنا دے وے ہو کوئی نوجوان بندہ اٹھ کے جواناں والا نعرہ لاوے میرا خدا جاندا ہے میں روز ہزاراں دے مجمع وچ تقریر کرن والا بندہ ہاں میں جاننا وا مجمع کن جگائی دا ہے میں اسے واسطے تانوں چھیڑیا نہیں اسے واسطے نہیں چھیڑیا کہ لوگ ناراض ہو جاندے نے میں سمجھنا یہ بد تہذیبی اور بدتمیزی ہوندی ہے خطیب واسطے کہ وہ بار بار تنگ کرے لوگوں نے توں کیوں نہیں بولدا توں کیوں نہیں بولدا توں چونکڑی توڑ تے توں گوڑے تھلے کرتی انج کرتی اونج کر میں کدی انج نہیں کیتا میں بس دست بستارز کراں گا لمبا سفر کر کے آیا ہاں آخر تے مینوں ایک سونا جا نعرہ سناؤ گے نا اللہ آمینہ دے چند دے میلاد دا صدقہ کربلا وچ اللہ دے حضور پیش ہون والی علی اکبر دے شباب دا صدقہ علی اکبر دی جوانی دا صدقہ اللہ تیرے شباب وچ برکت دا نزول فرمائے سارے بندے آمین کہہ دیو عالی وقار حضرات میرے تے تواڈے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ اٹھے تے بارش پینی شروع ہو گئی 7 دن گزر گئے بارش نہ رکی سرکار جمعہ پڑھان واسطے تشریف لے آئے خطبہ شروع کر دیتا تے ایک بندہ اٹھ کے کھلو گیا ہاتھ بن کے کہندے ادعو اللہ یحبسہ سونیا اللہ کے دعا منگو ہون تے بس کر دے ہون تے بس کر دے وے تحتمت البجوت سونیا ہون تے ساڑھے کار روڑ گئے نے ساڑھے کوٹھے ٹہ گئے نے آقا ہون اللہ نو آکھو بس کر دے وے فتبسم اس بندے دی گل سن کے آمینہ دی چانو مسکرا تسی بھی مسکرا پاؤ سنت مصطفیٰ ادا ہو جائے گی ایڈے موڈ وچ نہ بیا کرو محفل میلاد مصطفیٰ وچ آؤ چودراہٹ تے موڈ تے اپنی توقیر تے اپنا وقار تے اپنی چودراہٹ تے اپنی لینڈ لاڈی نو پرا رکھ کے آیا کرو محمد دے گدا بن کے محفل میلاد وچ شریک ہویا کرو صلی اللہ علیہ وسلم نبیان دے شہنشاہ دی یہ گل سن کے مسکرا پے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتا ہوا علینا ولا علینا اے اللہ ساڈے ارد گرد بارش پا پر سانو اس بارش تو محفوظ رکھ پہلے ہی جل تھا لو گیا ہے سارا معاملہ حضرات گرامی ایک روایت اے وے تے دوجی روایت اے وے کہ مصطفیٰ کریم اپنی انگلی چک دے سن انج کر کے انگلی نو متحرک کر دے سن حضور دی انگلی جدر نو جان دی سی ادھر نو بدلاں دیاں دوڑاں لگ جان دیاں کئی بندے من دے نہیں تے میں اکثر کہنا ہونا چل نہیں مندہ تے نہ من حضور دی انگلی دی طاقت نو نہیں مندہ انگریز دے بنائے ہوئے ریموٹ کنٹرولر دی طاقت نو تے مندہ ہے نا گزاں فاصلے تے بیٹھا ہونا ہے سردیاں دیاں یک ٹھنڈیاں راتاں وچ ہاتھ وچ تیرے ریموٹ ہوندا ہے ایک ہاتھ نال چلگوزے کھا رہا ہونا ہے دوسرے ہاتھ نال ٹی وی دے چینل بدل رہا ہونا ہے اے ریموٹ دی طاقت تے یقین رکھنا ہے انگشت مصطفیٰ دی پاور تے یقین کیوں نہیں رکھ دا
عالی وقار حضرات سرکار دو عالم علیہ السلام دے صحابہ کہندے نے اسی ویکھیا بدلاں نے دوڑاں لا دتیاں زندگی وچ نظارہ اساں پہلی مرتبہ ویکھیا کہ ارد گرد بارشاں پیندیاں پیاں نے مدینے دے لوگ تپاں پہ سیکدے نے میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے حضرات میرا نبی غم ٹالن آیا ہے بھکھیاں نو پالن آیا ہے تے خوشیاں دے دیوے اوے خوشیاں دے دیوے خوشیاں دے دیوے نہیں ہو یقین آندہ آہور دلیل سن میرے دعوے دی امام سلیمان بن احمد الطبرانی علیہ الرحمہ دی المعجم الکبیر وچ اے روایت موجود ہے امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ نیشاپوری المعروف امام حاکم علیہ الرحمہ دی المستدرک الصحیحین وچ اے روایت موجود ہے ان خریم ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ قال کننا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال له العباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ انی اريد ان امدحك قال هاتی لا يفضد الله فاك فانشأ العباس رضی اللہ تعالی عنہ وهو يقول یا رسول اللہ علیک الصلاة والسلام وانت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورك الافق فنحن في النور وفي الضياء سبل الرشاد نهترق او كما قال کھول کے تے مل کے بول چھڑو یار حضرات گرامی تاجدار کشور نبوت آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب سرکار دے صحابہ بیٹھے نے خریم ابن عباس کہندے نے کننا عند النبی اساں سارے حضور دے قریب بیٹھے ساں دریں اسنا فقال له العباس بن عبد المطلب عبد المطلب دے چن حضرت عباس نے مروز کی ہاتھ جوڑ کے انی اريد ان امدحك سونیاں اج میرا ارادہ وے میرا دل کردہ ہے میں تواڈی نعت تانوں سناواں اج میرا اللہ پتر تینوں سلامت رکھے یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی تو جس قوم دا نعرہ زندہ ہوندہ ہے وہ قوم میں زندہ ہوندی ہے عالی وقار حضرات جناب عباس کہنے نے آقا منو اجازت مرحمت فرماو میں تواڈی نعت توانوں سنانا چاہنا توجہ میرے وال رکھیں سرکار دو عالم علیہ السلام نے چچا نو سینے لایا متھا چومیا ہتھاں دے پیالے وچ چہرہ لے کے میرے نبی نے فرمایا ہاتی لا یفدد اللہ فاقا کیوں نہیں چاچا جی پڑھو میری نعت نالے میری دعا سنو میں دعا دینا وا جس منہ نال میری نعت پڑھ دیو اللہ اس منہ نو کدے کچھ نہ ہون دے اللہ توڑے منہ سلامت رکھے چچا جان اللہ توڑے منہ سلامت رکھے پڑھو نا میری نعت میں سننے آوا عالی وقار حضرات جناب عباس ابن عبد المطلب نے نعت پڑھنی شروع کی تھی ہوئے گے صدقے جاما یار اسی اج نعت پڑھنے آ سرکار دیاں زلفاں تصور وچ ہوندیاں نے حضور دے وحیوں یوہا والے ہونٹ تصور وچ ہوندے نے حضور دے کن تصور وچ ہوندے نے حضور دے رخ و رخسار تصور وچ ہوندے نے حضور دے ہتھاں دیاں ہتھیلیاں تصور وچ ہوندیاں نے حضور دے نشیلے نین مد بھریاں اکھاں تصور وچ ہوندیاں نے پر صدقے جاواں یار عباس ابن عبد المطلب نعت پڑھ دے ہونگے نلے نعت پڑھ دے ہونگے ادھوں دل کردہ ہوئے گا نعت والے دا دیدار بھی کر دے ہونگے
اکھاں کھول کے نعت والے نوں ویکھ دے بھی ہون گے مصطفیٰ دا میلاد سنی آج لوگ پوچھتے ہیں میلاد کہاں سے نکالا ہے سنیے گا ذرا نبیاں دے سردار دے قدم چم کے حضرت عباس کہندے نے وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ حضور توڑے میلاد دے کیا کہنے جدوں تسی دنیا تے تشریف لے آئے ہو جدوں توڑا میلاد ہویا ہے اشرقت الارض سونیا اے ہنیرے نل پری ہوئی زمین روشن روشن ہو گئی اللہ آقا اے زمین روشن روشن ہو گئی ہے روشن روشن ہو گئی ہے تاباں تاباں ہو گئی ہے منور منور ہو گئی ہے نلے آقا وضاعت بنوری کل افق توڑے چہرے دی ضیاء پاشی دینال نور باری دینال آقا توڑے نور دینال عالم دے افق جگمگ جگمگ کر رہے نے کلیجے تے ہاتھ رکھیں اگلا جملہ حضرت جناب عباس مخاطب کر کے سرکار نو بول دینے سونے وفی النور وفی الدیاء سبل الرشاد نہترق آقا اگر تسی نہ ہوندے تے اساں گمراہی دیاں دلدلاں وچ پھسے ہی رہ جاندے سونیا تسی آئے ہو اللہ نے سانو ہدایت دیاں منزلاں عطا کر چھڑیاں نے تائیں تے پھر میں لکھیا دلان دی دنیا بدل گئی ہے حضور پر نور آ گئے نے دلان دی دنیا بدل گئی ہے حضور پر نور کہ دلان دی دنیا بدل گئی ہے حضور پر نور آ گئے نے میرے ول ویکھو تے جگ چوں ظلمت نکل گئی ہے حضور پر نور صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست بو ہیں بلبلیں پڑتی ہیں کلمہ نور کا 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلا نور کا تیرے ہی ماتھے رہا اے جان سہرا نور کا بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا میں گدا تو بادشاہ میں گدا میں گدا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دو نہ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا تیری ہی جانب ہے پانچوں وقت سجدہ نور کا رخ ہے قبلہ نور کا ابرو ہے کعبہ نور کا پشت پر ڈھلکا سر انور سے شملہ نور کا دیکھے موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا میل سے کس درجہ ستھرا ہے وہ پتلا نور کا ہے گلے میں آج تک کورا ہی کرتا نور کا تیرے آگے خاک پر جھکتا ہے ماتھا نور کا نور نے پایا تیرے سجدے سے سیما نور کا تو ہے سایہ نور کا ہر عضو ٹکڑا نور کا سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا بزم وحدت میں مزہ ہوگا دوبالا نور کا ملنے شمع طور سے جاتا ہے اکا نور کا وصف رخ میں گاتی ہیں حوریں ترانہ نور کا قدرتی بینوں میں کیا بجتا ہے لہرا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور
نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، اب کہاں وہ تابشیں کیسا وہ تڑکا نور کا، مہر نے چھپ کر کیا خاصا دھندل کا نور کا، تم مقابل تھے تو پہروں چاند بڑھتا نور کا، تم سے چھپ کر منہ نکل آیا ذرا سا نور کا، سرمگی آنکھیں ہری میں حق کے وہ مشکی غزال ہے فضائے لامکاں تک جن کا رمنا نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، تیری نسل باغ میں ہے بچہ 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 بچہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتے ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے ایاں، خط تو ام میں لکھا ہے یہ دوور کا نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذنو رین جوڑا نور کا، کاف گیسو ہاتھا ہنیا ابرو آنکھیں عین ساد، کاف ہایا عین ساد ان کا ہے چہرہ نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی تیری غزل بڑھ کر قصیدہ، یا علی میں راضی جناب میں راضی، غنیمت غنیمت، تے جگ چوں ظلمت نکل گئی، حضور پر نور آ گئے نے، تے جگ چوں ظلمت نکل گئی، حضور پر نور۔ لو حضرات میں تقریر نو مکان لگا، آخری گل تے میرے لکھے ہوئے شیراں تے تقریر ختم، توجہ ہے سب دی، روستے نہیں گئے میرے نال، روسن دا مطلب سمجھ دیو نا، ناراض ہونوں ادھر بھی روسنا ہی کہندے نے، روستے نہیں گئے، پیر سیال دی نگری چ رہن والے ہو روستے نہیں گئے، قاضی منظور احمد چشتی علیہ الرحمہ دی بستی چ رہن والے روستے نہیں گئے، رسیو بھی نہ میں اور سب کچھ برداشت کر سکنا، اپنے چان والیاں دا رسنا تے ناراضگی برداشت نہیں کر سکدا، ساڈیاں ساریاں بہاراں اللہ رسول تو بعد تواڈے دم قدم، سچی گل ہے بھائی، تسی مندے ہو تے اسی اچے ہاں، تسی پیار کر دیو تے ساڑے اے سونے کپڑے تے سونیاں گڈیاں تے ساڑے ناواں دے نعرے تے دست بوسیاں تے پا بوسیاں، اے اسے ویلے ہی نے جدو تسی ساڑے نال پیار کر دے ہو۔ اللہ توڑیاں محبتاں نو سلامت رکھے۔ آخری گل تے شیراں ہوتے میں اپنی تقریر نو مکان لگا۔ حضرات میرا موضوع یاد ہے، میں عرض کیتا ہے میرا مصطفیٰ غم ٹالن آیا ہے، بھکھیاں نو پالن آیا ہے تے خوشیاں دے دیوے، خوشیاں دے دیوے۔ ویکھو میرے نبی نے کنج مصیبتاں ٹالیاں۔ الخصائص الکبریٰ امام جلال الدین سیوطی دی کتاب ہے، اے دے اندر ایک گل موجود ہے جڑی پڑھ کے سنان لگا۔ سرکار دا ایک صحابی ہے جدا نام ہے عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عتبہ دیاں نے 4 بیویاں، کنیاں؟ قرآن پاک وچ موجود ہے سورۃ النساء دی ابتدا کہ مسلمان مرد بیک وقت 4 مسلمان عورتوں نو اپنے نکاح وچ لے آ سکدا ہے، لیکن نال جتھے یہ 4 دا ذکر ہے یہ بھی لکھے اگر انصاف نہیں کر سکتا تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ حضرات 4 بیویاں، 4 چو ایک دا نام ہے ام عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام عاصم دا اسٹیٹمنٹ سننا، توجہ ہے سب دی، گل بہت سونی ہے، سونے طریقے نال سننا، تے مینوں میرا خدا جانتا ہے تواڈے نال کوئی شکوہ نہیں، نہ میں تانوں کو تانا مار کے چلنا، نہ میں اگلی جگہ تے جا کے کہنا ہے بھی میرے نال بڑی زیادتی ہوئی، مینوں داد نہیں دیتی، نہ یہ اپنا اپنا ظرف ہوندا ہے۔ تے میں اکثر ویسے اندازہ لایا ہے کہ بندے کچھ چپ کر کے بیٹھے ہوندے نے لیکن پھر بھی تقریر نو پسند کر رہے ہوندے نے، وہ خطیب سمجھ رہا ہوندا ہے پتہ نہیں یار یہ میری تقریر نو فلاپ کروے، لیکن وہ بیچارہ عقیدت نال بیٹھا ہوندا ہے کہ میں ایدی تقریر دے ہساں کہ روواں، ایڈی سونی تقریر کر چلا ہے، لیکن انہوں سمجھ نہیں آ رہی ہوندی کہ میں داد کنج دیواں۔ لہٰذا میں تواڈے تے 100% راضی چلنا، میں 1% بھی ناراض نہیں چلنا، تسی بھی میرے تے راضی ہو تو کھل کے بولو سبحان اللہ۔ حضرت عتبہ دیاں 4 بیویاں ام عاصم کہندیاں نے جدوں عتبہ دے شام نو گھر آن ویلے دا
سانو انتظار ہونا وقت ہونا نا گھر آن دا تے اساں اپنے آپ نو خوشبوواں وچ رچا بسا لینا تے عورت سنگھار کر سکتی ہے خوشبو لگا سکتی ہے اپنے خامند واسطے خامند دی رضا واسطے خوشنودی دے حصول واسطے اللہ ساڈیاں عورتاں نو ساڈیاں بیبیاں نو بیویاں نو بیٹیاں نو بہواں نو ماواں نو بہناں نو اللہ توفیق عمل نصیب فرمائے اللہ غیرت عطا فرمائے سیدہ فاطمہ سیدہ عائشہ دی حیا دا صدقہ اللہ ساڈیاں دھی رانیاں نو حیا عطا فرمائے حضرات گرامی جناب ام عاصم کہندیاں نے اساں قیمتی خوشبوواں نال اپنے وجوداں نو رچا بسا کے اپنے خامند دا انتظار کرنا ادھروں بوا کھلنا او دے آن دا ویلا ہونا عتبہ نے اندر آنا اسی اگے ودنا ایک نے کہنا میرے ول عتبہ آوے گا میری خوشبو بہت پیاری دوجی نے کہنا میرے جسم وچ جڑی خوشبو میں لگائی ہے بہت پیاری تیسری نے کہنا جڑی میں اپنے کپڑیاں نو خوشبو لگائی ہے بہت پیاری چوتھی نے کہنا میری خوشبو بہت پیاری میرے ول آئے گا ام عاصم کہندیاں نے اساں خوشبوواں وچ اپنے آپ نو رچا بسا کے جدوں دروازہ کھولنا عتبہ نے اندر انٹر ہونا عتبہ دے وجود وچوں خوشبوواں دے ایسے بلے اٹھنے ساڑھے چاراں دے جسماں دے وجوداں دی خوشبو ماند پہ جانی ہر روز اسی طرح ہونا اسی مایوس ہو جانا ساڑیاں خوشبوواں ماند پہ گئیاں پھکیاں پہ گئیاں ایک دیاڑی اسی عتبہ نو بٹھا کے پوچھ لیا عتبہ سانو ایک گل تے دس ایک کیڑی منڈی وچوں مارکیٹ وچوں کیڑی گلی کیڑے بازار وچوں خوشبو خریدنا ہے تے اس خوشبو دی قیمت کی ہے عتبہ دیاں اکھاں وچ اتھرو لہرا گئے رو کے عتبہ کہندے نے خوشبختو سبز نصیبو مصطفیٰ دیو کنیزو اے جڑی خوشبو ہے اے بازار عشق مصطفیٰ وچوں لب دیجے اے دی قیمت دولت نہیں حسین دے نانے دی محبت جے اے خوشبو بازار عشق مصطفیٰ وچوں لب دی جائے عورتاں حیران چاروں بیبیاں ہاتھ جوڑ کے کہندیاں نے سانوں دس دے بیک گراؤنڈ وچ کیڑی حقیقت کیڑا راز لئی پھرنا ہے عتبہ حسینی یاداں وچ گواچ کے غیر مرئی نکتے تے ویکھدیاں اپنی کتھا سنان لگ پے عتبہ کہندے نے ایک باری میرے جسم تے حملہ کر دیتا ایک بیماری نے میرے جسم دے اتے پھوڑے ہی پھوڑے پھنسیاں ہی پھنسیاں دیکھن والے نویں نفرت آوے وچوں بدبو بھی آوے میں سرکار دی خدمت انور وچ حاضر ہو گیا میں عرض کیتا آقا غم ٹالن آئے ہو بھکھیاں نو پالن آئے ہو خوشیاں دے دیوے خوشیاں دے دیوے خوشیاں دے دیوے آقا کرم کمان دا ویلا ہے منوں بڑا درد ہوندا ہے وچوں پیپ نکل دی ہے آقا ٹیساں اٹھ دیاں نے درد دیاں بدبو اٹھ دی ہے منوں آپ نو نفرت ہوندی ہے سرکار نے فرمایا ادنو منی میرے قریب آ جا عتبہ کہندے نے میں قریب جا کے بیٹھ گیا سرکار نے اپنا گورا گورا ہاتھ کڈیا میرے جسم تے پھیرنا شروع کر دیتا جناب عتبہ کہندے نے حضور دا ہاتھ پھردا گیا درد کردا گیا تیری جانے بلا میں کی پڑ گیا بس حضور دا ہاتھ پھردا گیا درد کردا گیا دکھ مٹدا گیا پیپ ختم ہوندی گئی بدبو ختم ہوندی گئی خوشبو پیدا ہوندی گئی نہ درد رہا نہ پھنسیاں رہیاں حضرت عتبہ اکھاں دے اتھرو صاف کر کے کہندے نے بس او دن تے اج دا دن میں سینکڑوں مرتبہ غسل بھی کیتا ہے پر سرکار دے ہاتھ دی خوشبو میرے وجود تو جدا نہیں جے ہوندی سچ کے آئے بے اسے واسطے میرا مصطفیٰ غم ٹالن آیا ہے مفلسانو پالن آیا ہے خوشیاں دے دیوے سرگو دے والیو آخری جملہ خوشیاں دے دیوے حضرات گرامی ایسے غم ٹالن والے بھکھیاں نو پالن والے خوشیاں دے دیوے بالن والے مصطفیٰ دا میلاد اسی منانا ہے تے گج وج کے منانا ہے تے میں لکھی ہے تقریر مک گئی میں لکھی ہے میلاد آؤ منا لئیے سونا دنیا تے آ گیا میلاد آؤ منا لئیے سونا
تے آ گیا رل مل کے محفل سجا لئیے سونا دنیا تے آ گیا رل مل کے محفل سجا لئیے سونا او سونا دنیا او سونا دنیا ٹھنڈے اپنے من ہو جاویں غیرانو میں کن ہو جاویں ٹھنڈے اپنے من ہو جاویں غیرانو میں کن ہو جاویں نعرہ رسالت دا لا لئیے سونا واہ 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 او سونا دنیا تے آ گیا میلاد آؤ منا لئیے سونا نعتاں سنیے سنائیے لوگو میں ایک پیغام دین لگا نالے دے گا پکائیے لوگو سود دے پیسیاں دیاں نہیں یتیماں دا مال کھا کے انہاں مال دیاں دے گا نہیں سولگاں تے نالیاں دے ہڑپ کر کے انہاں پیسے آدیاں نہیں سکول دی بلڈنگ بنا دیاں 5 لاکھ دا غبن کر کے انہاں پیسے آدیاں نہیں اپنی بہن دا مربع دبا کے انہاں پیسے آدیاں نہیں بلکہ رزق حلال دیاں دے گا نعتاں سنیے سنائیے لوگو نالے دے گا پکائیے لوگو لنگر محمد دا کھا لئیے سونا او سونا دنیا تے آ گیا میلاد آؤ منا لئیے سونا